السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک دن کی بات ہے، ایک دیرینہ بزرگ جنہیں لوگ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے تھے، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد روشنی مدم تھی، خوشبوئے قندر ہوا میں گل رہی تھی اور مریدوں کا ہجوم خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی پل ایک مرید دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا، آنکھوں میں اندھا، چہرے پر بے چینی، قدم تھر تھرا رہے تھے۔ مرید نے کہانی شروع کی: اے سرکار، میں تباہ ہو چکا ہوں، میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میری شان و آبرو برباد ہو گئی ہے، میری ایک اور وہ میری اکلوتی بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ مرید نے آگے کہا: میں نے اسے گھر میں رکھا، میں نے اسے کبھی باہر کام کے لیے نہیں بھیجا، اس کا نام فاطمہ ہے، خالص شرمیلی اور بہت خوبصورت ہے۔ آج وہ چھت پر گئی تو واپس نہیں آئی۔ میں نے گھر گھر پوچھا، پڑوسیوں سے معلوم کیا، رشتہ داروں کو تلاش کروایا، پر کہیں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ حضور غوث اعظم نے خاموشی سے آنکھیں بند کیں۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد انہوں نے نرم مگر باوقار لہجے میں فرمایا: بیٹا، اپنا دل پرسکون رکھو، جاؤ اور وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا، سب سے پہلے تم قریب کے ویرانے کی طرف جاؤ، پہلے 2 قلعے چھوڑ دینا، ان کی طرف نہ جانا، تیسرے قلعے کے قریب بیٹھ جانا، میرا نام لے کر اپنی انگلی پر دم لگا لینا اور اپنے چاروں طرف ایک دائرہ کھینچ لو۔ مرید نے حیرت سے پوچھا: حضور، وہاں بڑے خطرناک جن رہتے ہیں، دن میں بھی جانے سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے مسکرا کر کہا: بیٹا، میرا نام لو اور جو لکیریں تم نے اپنے ارد گرد کھینچی ہیں وہ تمہاری حفاظت کریں گی۔ جنات کی فوج نکلے گی، وہ شور کریں گے، وہ تم پر حملہ کریں گے، مگر میرے نام کی لکیر کو کوئی عبور نہ کر پائے گا، اور جب ان کی فوج گزر جائے گی تو شہنشاہ جنات خود آئیں گے، اس کے سامنے بھی اسی نام والی لکیر حفاظت کا حصار ہوگا۔ مرید نے اللہ اور اپنے پیر کامل کے نام پر یقین کیا اور وہ ویرانے کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ صحرائی تھا، ہوائیں کانپتی تھیں، درخت کھیرے سے جھکتے تھے۔ آخر وہ تیسرے قلعے کے قریب پہنچا۔ وہ جگہ سنسان، خاموش اور قدرت کی سنجیدہ آوازوں سے بھری ہوئی تھی۔ مرید نے آپ کا نام لیا، انگلی پر دم کیا اور اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا۔ اچانک آسمان کی جانب سے ہنگامے کی مانند آوازیں آئیں۔ جنات کی فوج گزرتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بڑے بڑے خوفناک ہے صورت، کانٹے دار بازوؤں والے، وہ دور سے بھاگتے ہوئے آئے، چیخیں، گھرانے اور ایسی آوازیں نکال رہے تھے کہ انسان کا دل کانپ اٹھے، مگر وہ سب اس دائرے کے چندہ کو مان کر ٹکرا کر پلٹ گئے۔ نہ کوئی اندر آ سکا، نہ ایک قدم بھی پار کر سکا۔ ان 300 میں سے آخرکار ایک عظیم و شان سوار آیا، شہنشاہ جنات۔ وہ ایسا درندہ تھا کہ پہاڑ اس کے قدموں کے نیچے لرز جاتے، پہاڑوں کو وہ چیر سکتا تھا، مگر جب وہ اس نام والی لکیر سے ٹکرایا تو وہ رک گیا، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور آستگی سے بولا: تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری ضرورت کیا ہے؟ مرید نے جھٹ سے اپنی پوری داستان بیان کی، آنسوؤں کے ساتھ، دل میں آفات کی شدت کے ساتھ۔ اے جنات کے بادشاہ، میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میری بیٹی فاطمہ چھت پر گئی تھی اور کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا۔ مجھے میری بیٹی زندہ واپس چاہیے، پورے وقار کے ساتھ۔ شہنشاہ جنات کی نظریں نرم ہو گئیں۔ اس نے اپنی فوج کو واپس بلایا اور بلند آواز میں حکم دیا: ہمارے پورے جہاں میں تلاش کریں گے، سمندر کی گہرائیوں تک، پہاڑوں کی گہرائیوں تک، ویرانوں میں، جنگلوں کے دل میں، جہاں بھی تلاش کرنا پڑے۔ اگر وہ لڑکی ہمارے پاس نہ ملی تو بھی یہ ثابت ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہستی ہیں جن کے مرید کو کبھی بے معنی طور پر امتحان کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ فوج نے جگہ جگہ تلاش شروع کر دی، دن رات ایک کر دی،
سمندر کی لہروں تک، پہاڑوں کی وادیوں تک دستے بھیجے گئے۔ بہت دیر کے بعد ایک چھوٹے سے جنی دستے نے اطلاع دی، ہم نے لڑکی کو ایک قبیلے والے جن نے اٹھایا تھا، ہم نے اسے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات کی آواز میں سختی تھی۔ وہ جن جس نے لڑکی کو اٹھایا تھا اسے ہماری حاضری میں پیش کرو۔ وہ جن لایا گیا، اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوف دونوں رنگے ہوئے تھے۔ شہنشاہ نے کہا، بتاؤ تم نے یہ کیسا عمل کیا؟ کیا تم نہ جانتے تھے کہ غوث اعظم کون ہے؟ وہ جن کانپ کر بولا، یا بادشاہ، میرا دماغ کہتا تھا نہیں، میں ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس لڑکی نے چھت پر کھڑے ہو کر ایسے مسکراتے انداز سے مجھے دیکھا کہ میرا دل بہک گیا۔ میں نے اپنی طاقت پر قابو نہ رکھا اور اسے اٹھا لیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ غوث اعظم کے مرید کا گھر ہے تو مجھے ہوش آیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ اس جن کو سزا دی جائے، لیکن اتنی بڑی سزا کہ باقی جنات کو عبرت ہو۔ اس جن کے گارڈن کو قتل کر دیا گیا اور اسے سخت سزا کے بعد اس لڑکی کو مرید کے حوالے کیا گیا۔ پھر شہنشاہ نے کہا، جاؤ مرید کے پاس جا کر عرض کرو کہ لڑکی سلامت اور عزت کے ساتھ واپس مل گئی ہے، اور یہ پیغام بھی دو کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سلام قبول کرو۔ مرید نے قیامت جیسا منظر دیکھا۔ اس کی بیٹی فاطمہ بالکل اسی صورت میں سامنے کھڑی تھی جیسی وہ صبح چھت پر کھڑی تھی، چہرہ روشن، بدن سلامت۔ وہ جیتے جاگتے شکوک و شبہات کے بیچ واپس آ گئی تھی۔ مرید نے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور اپنی باہوں میں بیٹی کو لپٹ لیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، مگر اس کے سر میں ایک سوال تھا۔ وہ شہنشاہ جن کے پاس گیا اور ادب سے پوچھا، اے شہنشاہ جنات، تم نے اتنی محنت کیوں کی؟ آخر تم بھی تو جن ہو، تمہارا اپنا ایک عالم ہے، تم کیوں ہماری مدد کرتے ہو؟ شہنشاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، بیٹا، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ صرف انسانوں کے شیخ نہیں، وہ مخلوق جن کی بھی عزت و قدر ہے۔ جب وہ کسی انسان کے مرید کو امتحان کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ معاملہ سنجیدہ ہے، اور جب میرا نام سن کر تم اپنے پیر کا نام لیتے ہو تو یہ تسلیم ہو جاتا ہے کہ تم ایک ایسے بزرگ کا نام لیا ہے جس کی قدرت ہر مخلوق میں محسوس ہوتی ہے۔ ہماری روایات میں بھی وہ بزرگ ایک مقام رکھتے ہیں۔ شہنشاہ نے مرید سے کہا، یہ دنیا سراسر آزمائش ہے، انسان کو ہر پل خطرات اور آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اپنے پیر، اپنے شیخ یا اپنی روحانی رہنمائی کے نام پر پناہ مانگتا ہے تو کائنات کے ذروں میں سے بھی اس کی مدد اٹھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق و باطل کے درمیان ایک ربط موجود ہے۔ مرید نے احترام سے عرض کی، سرکار، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میری بیٹی واپس آ گئی اور عزت کے ساتھ۔ میں آپ کے دربار میں سر جھکا کر عاجزی سے عرض کروں گا کہ آپ نے ہماری مدد کی۔ شہنشاہ نے نرم لہجے میں کہا، تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، مگر سچی عبادت وہ ہے جو انسان کو بدل دے۔ اپنی بیٹی کو بھی یہ سبق دو کہ نیکی اور تقوی سے زندگی گزاری جائے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں اور پیر کامل کا احترام کریں۔ کہانی کا اختتام اسی اخلاقی سبق کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جس مقام پر بھی ہمت کم پڑے، سچائی اور ایمان کی طاقت انسان کو اٹھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک کرامت نہیں دکھائی، بلکہ انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ بزرگوں کی روحانی طاقت اور پیارے الہی کی جسارت سے بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ مرید نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر کہا، ہم نے جو کچھ بھی دیکھا وہ صرف ایک تجربہ نہیں تھا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حفاظت اللہ کی ہے اور بزرگوں کی دعا بھی باثر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جہاں بھی انسان بے چینی میں پڑ جائے، ایمان، صبر اور ہمت کے سہارے وہ راستہ حاصل کر سکتا ہے، اور جو لوگ نیکی اور رہنمائی پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے کائنات کے راز بھی کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج کی اس داستان نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔